السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اصول حدیث اور اصول فقہ کی آج کی پہلی کلاس میں آپ تمام احباب کا استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ دوسری بات، اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا۔ دونوں کا ایک دوسرے سے تھوڑا سا تعلق ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے تھوڑا تعلق ہے، تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا۔ حدیث یہ بنیاد ہے، حدیث بنیاد ہے، قرآن اور حدیث۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ قرآن اور حدیث کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث کیا ہے؟ فقہ کے اصل معنی کیا ہے اس کو پہلے سمجھیں گے، اور فقہ کے معنی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث، حدیث حادال یا حدیثن، جس کی پلورل ہے احادیث۔ حدیث احادیث، حدیث پلورل ہے، جمع ہے احادیث۔ اصول حدیث دو ورڈ ہے، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے حدیث۔ اصول حدیث، اصول الحدیث، یہ اصول حدیث۔ اصول پلورل ہے، سنگولر ہے اصلن، اصولن، جس کے معنی ہیں روٹس، جڑ، بنیاد، جڑ، بنیاد، روٹس کو کہتے ہیں اصلن، اصولن، اصلن، اصولن۔ قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، توحید کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی کس طرح سے مثال بیان کرتا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ کلمہ توحید کی جڑیں بہت مضبوط ہے۔ اصلھا سیم ہے، اصلھا اس درخت کی اصل یعنی جڑ، ثابت بہت دور تک پیوست ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو درخت کی جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اصل اصول، اصل اصول۔ تو لفظی اعتبار سے لٹریچر میں، لغت میں، ڈکشنری میں
اصل کا معنی ہے جڑ، اس کی جمع ہے اصول، بنیاد۔ اصول اصطلاحی اعتبار سے اسلامی ٹیکنیکل ٹرمز میں، اسلامک ٹیکنیکل جو ٹرمز ہے اس میں حدیث اور اصول حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اصول چند قواعد و ضوابط کو معلوم کرنے کا نام ہے۔ اصول کے اصل معنی کچھ فارمولے، ضوابط، قوانین، کچھ رولز جن کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے، حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اصول حدیث کے سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن لکھیے کہ اصل پلورل ہے اصول، جس کے لغوی معنی، لغوی یعنی جس کے لٹرنگ میننگ، لٹریچر میں لٹریری میننگ، لغوی معنی، روٹس، جڑ، فارمولے، اصول، ضابطے کو کہا جاتا ہے۔ اور اصول حدیث، اصول فقہ میں آپ کو کچھ لکھنا پڑے گا، پورا سن کے مشکل ہے، کچھ لکھنا پڑے گا۔ اصطلاحی اعتبار سے، اصطلاحی مینس ٹیکنیکل ٹرم میں، شریعت کے حساب سے، شریعت میں اصول کس کو کہا جاتا ہے؟ تو لکھیے اصول حدیث اس علم کو کہا جاتا ہے، اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے چند قواعد کو معلوم کر سکے۔ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اصول حدیث ان قواعد کو معلوم کرنے کا نام ہے، یہ تھوڑا ایزی ہوگا۔ اصول حدیث ان قواعد کو معلوم کرنے کا نام ہے جن کے ذریعے، ان قواعد کو معلوم کرنے کا نام ہے جن کے ذریعے ہم حدیث کے قابل قبول اور مردود ہونے کو معلوم کر سکتے ہیں، حدیث قابل قبول اور مردود ہونے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اصول حدیث چند قواعد کو معلوم کرنے کا نام ہے جن کے ذریعے سے ہم حدیث قابل قبول ہونے یا ناقابل قبول ہونے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ رولز، فارمولے کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یعنی قابل قبول ہے یا ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو حدیث کو قبول یا ناقابل قبول معلوم کرنے کے رولز کو اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ ہے، اس کو معلوم کرنے کے رولز کو اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سمپل ہے، آپ اردو میں سمجھ گئے تو انگلش میں اپنے اعتبار سے اس کو لکھ لے سکتے ہیں۔ تو کچھ رولز جن کے ذریعے سے ہم حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ ہے ان کو معلوم کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اصول حدیث۔ تو اصل اصول ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب معلوم کریں گے حدیث، احادیث۔ حدیث میں لغت میں، لٹریچر میں اس کے لٹرنگ میننگ ہے بات کرنا۔ حدیث کے معنی بات کرنا۔
ایکسپلین کرنا یا ایکسپوز کرنا، کسی چیز کو ایکسپلین کرنا یا ایکسپوز کرنا، ظاہر کرنا، اس کو اچھی طرح سے واضح کرنا. جیسے سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو، ایکسپوز کرو، ظاہر کرو، بیان کرو. تو حدیث کے ایک معنی ہے بیان کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا. بیان کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا. حدث اسی سے حدیث. دوسرا معنی نیا، حدیث کا دوسرا معنی ہے نیا. ایک معنی ہے بات کرنا، دوسرا معنی ہے نئی چیز. اس کے بعد شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، شریعت کی اصطلاح میں حدیث کس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے. شریعت کی اصطلاح میں حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ تو لکھیے وہ باتیں یا وہ کام، باتیں جس کو اقوال کہا جاتا ہے. اقوال، قول کی جمع اقوال، یعنی وہ باتیں، وہ کام، اعمال، اقوال اور اعمال، وہ کام، وہ باتیں یا وہ کام یا وہ برقرار رکھی ہوئی چیزیں، یا وہ برقرار رکھی ہوئی چیزیں. برقرار رکھی ہوئی چیزیں کا مطلب کوئی کام نبی کے سامنے ہوا، نبی نے اس کو ایگری کیا، نبی نے اس کو برقرار رکھا، تو وہ کام، وہ باتیں یا وہ کام یا وہ برقرار رکھی ہوئی چیزیں اور وہ پیدائشی اوصاف، پیدائشی یعنی بائی برتھ جو ایڈجیکٹیوز تھے نبی کے اندر، یا اخلاقی اوصاف، اخلاقی یعنی کیریکٹر کے حساب سے جو اوصاف تھے، جن کی نسبت نبی کی طرف کی جائیں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. پھر سے آپ سن لیجئے، سن کر اپنے حساب سے لکھیے. ہر وہ باتیں جن کی نسبت نبی کی طرف کی جائے، ہر وہ کام جس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے، ہر وہ برقرار رکھی ہوئی چیزیں جس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے، ہر وہ پیدائشی یعنی بائی برتھ جو کوالٹیز ہیں جن کی نسبت نبی کی طرف کی جائیں، ہر وہ اخلاقی یعنی کیریکٹر کے حساب سے جو اوصاف ہیں جن کی نسبت نبی کی طرف کی جائیں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. تو حدیث میں 5 باتیں ہوئی: نبی کی باتیں، نبی کے کام، نبی کی برقرار رکھی ہوئی چیزیں، نبی کے پیدائشی اوصاف، نبی کے اخلاقی اوصاف، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. اصول تھوڑے آپ کو مشکل لگیں گے، لیکن آگے جاتے جاتے آپ کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہے نا، اور آئندہ تھوڑا ریپیٹ بھی ہوگا بار بار تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو حدیث میں 3 باتیں ہیں، نبی کی 5 باتیں، نبی کی باتیں،
نبی کے اعمال، نبی کے سامنے کی ہوئی چیزیں جن کو نبی نے برقرار رکھا، نبی کے پیدائشی اوصاف اور نبی کے اخلاقی اوصاف، ان پانچوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عام طور سے حدیث کے ڈیفینیشن میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بات، نبی کے اعمال اور نبی کے سامنے کی ہوئی چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس ڈیفینیشن میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے۔ کہاں پرابلم آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات حدیث ہے اور حدیث کو پھر ضعیف بھی بول رہے ہیں۔ نبی کی بات ضعیف ہوتی ہے کیا؟ نبی نے کچھ کیا ہے، نبی کا کام ضعیف ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، نبی کا کام ضعیف نہیں ہو سکتا، نبی کی بات ضعیف نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کسی کو ایگری کیا ہے، کسی چیز کو برقرار رکھا ہے، وہ ضعیف نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو بات نبی کی نہیں ہے وہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں، ٹیکنیکل ٹرم میں حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے وہ حدیث ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نسبت یعنی جس کا ریلیشن شپ، جس کو آپ نے نبی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جوڑ دیا، نبی کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑ دیا کہ ہاں یہ نبی نے کہا، نبی نے کیا، نبی کے سامنے ہوا، نبی کے یہ کیریکٹر، نبی بائی برتھ ایسے تھے، تو اب اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں حدیث کہا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا، کسی آدمی نے کہا کہ عبداللہ نے یہ بات کہی، عبداللہ نے یہ کام کیا، عبداللہ کے سامنے ایسا ہوا، انہوں نے ایگری کیا۔ اب یہ چیز عبداللہ کے ساتھ ہو گئی نا، ہاں بھائی عبداللہ کی بات ہے، یا عبداللہ کا عمل ہے، یا پی ایم سی ایم نے اسے کہا، ان کی طرف سے کسی نے نقل کر دیا، اب ان کی بات بول کے وہ آ گئی نا۔ اب ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جائے گا ہاں یہ پی ایم سی ایم کی بات ہے، یہ فلاں پریزیڈنٹ کی بات ہے، فلاں کی بات ہے۔ اب اس کے بعد تحقیق ہوئی، تحقیق ہونے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ پی ایم سی ایم نے، پریزیڈنٹ نے کہا نہیں، تو اب کیا ہو گیا؟ اب کیا کہیں گے؟ پی ایم کی یہ بات جو ان کی طرف منسوب کی گئی تھی غلط ہے، لیکن نام آ رہا نہیں آ رہا پی ایم کی بات بول کے۔ ایسے ہی ٹیکنیکل ٹرم میں نبی کا نام آتا، کیونکہ اس کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹیکنیکل ٹرم میں حدیث تو ہے، نبی کے نام کے ساتھ جڑ گیا اس لیے، لیکن اب یہ نبی کی طرف جس کو جوڑا گیا، نبی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، یہ صحیح ہے کیا؟ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ نبی کی طرف یہ جو منسوب کی گئی ہے یہ غلط ہے۔ تو نبی کو ڈائریکٹ نہیں، بلکہ جس نے نبی کی طرف منسوب کیا وہ غلط ہے، لیکن ٹیکنیکل ٹرم میں چونکہ اس کو حدیث کہہ دیا گیا، اس لیے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں نہیں ہے تو پھر پوچھیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث کہتے ہو، ڈیفینیشن کرو، اس کو ڈیفائن کرو، ڈیفائن نبی کی بات، نبی کے کام اور جو ہے نبی کے سامنے کیا ہوا، تو نبی کی بات ضعیف ہوتی ہے کیا؟ تب پریشان ہو جاتے ہیں آپ۔ اس لیے صحیح ڈیفینیشن یہی ہے، ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ تقریرات، برقرار رکھی ہوئی چیزیں، ہر وہ اوصاف بائی برتھ ہو یا اخلاقی ہو، جن کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی، اب حدیث۔ اب نسبت نبی کی طرف ہو گئی تو حدیث ہو گئی، لیکن اب کیا کہیں گے کہ یہ نسبت صحیح ہے کیا؟ اچھا نسبت میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ نسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب انگلش میں کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں تعلق، انگلش میں بولی ریلیشن ہے نا؟ ہاں، جیسے اس بات کو میں اس کی طرف جو ہے جوڑ رہا ہوں، ریلیٹڈ ٹو، اور دوسرا ایک ٹرم آتا ہے جو صحیح میں ریلیٹڈ ٹو، بہرحال تو نبی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہو گیا تو سمجھ لیجیے حدیث ہے۔ اب یہ نبی کے ساتھ جو ریلیٹ ہوا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں پتہ چلا صحیح نہیں ہے، تو اب دنیا میں بولتے ہیں عبداللہ کی طرف جو بات منسوب ہوئی تھی نا، عبداللہ نے جو، نہیں عبداللہ کی بات نہیں ہے وہ، لیکن عبداللہ آتا، عبداللہ کی بات نہیں ہے وہ۔ اب کیوں بھائی عبداللہ کی بات بول رہے ہو؟ اس کی نہیں ہے نا،
اس کی طرف منسوب ہو گئے اب آئے گا نام, نبی کی طرف منسوب ہو گئے اب نبی کا نام آئے گا, کہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں حدیث بول رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کی طرف منسوب ہو گئی اب حدیث ہے وہ. اب وہ نبی کا عمل ہے یا نہیں بعد میں دیکھا جائے گا. بس سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے حدیث کی یہ ڈیفینیشن سب سے بہتر ہے. نبی کے جو اوصاف ہیں کچھ ہے بائی برتھ اور کچھ ہے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. نبی رحم کرتے تھے, کرم کرتے تھے, چیریٹی کرتے تھے, معاف کرتے تھے, تو یہ بھی حدیث ہیں, یہ بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے تو معاف بھی کرو, ہے نہیں؟ اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے تو چیریٹی بھی کرو. اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے تو نبی کے حدیث جو اخلاق ہے وہ بھی اپناؤ, ہے کہ نہیں؟ صرف جو ہے تھوپنا نہیں, وہ اپنانا. تو حدیث میں یہ 5 باتیں ہیں بنیادی طور پر. پھر تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. اصول حدیث, اصل اصول, اصل اصول. اصل کے معنی جڑ, بنیاد, اس کی پلورل ہے اصول. یہ ٹیکنیکل اصطلاح لغت میں, ڈکشنری میں اس کے لٹرنگ میننگ ہے. اور ایک ہے اصطلاحی, شریعت میں اصل اصول کہا جاتا ہے چند فارمولے, ضابطے, قواعد کو, ضوابط کو جاننے کا نام, جن کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ حدیث قابل قبول, ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ ہے, ناقابل قبول. ان رولز کو معلوم کرنے کا نام ہے حدیث. پھر اس کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے. حدیث بات چیت کرنا یا نئی چیز کو کہتے ہیں لٹریچر میں. اصطلاحی اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں حدیث کے معنی ہیں نبی کی طرف منسوب باتیں, نبی کی طرف منسوب اعمال, نبی کی طرف منسوب ایگریمنٹ, نبی کی طرف منسوب اخلاقی یا پیدائشی اوصاف جو نبی کی طرف منسوب ہو گئی وہ حدیث ہے. اب یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے رولز, یہی تو اصول حدیث ہیں کہ کس طرح سے معلوم کریں گے. اور انشاءاللہ آگے اتنا مشکل نہیں ہے, آپ پبلک بھی آرام سے سمجھ سکتی ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ. آج ہم نے معلوم کیا اب تک اصول حدیث, صرف اصول حدیث کی ڈیفینیشن ہوئی ہے, تعریف ہوئی ہے. اب آئیں گے اصول فقہ. سیم اصل و اصول, اس کے بعد ہے فقہ, فا اور قف, ہاں, فقہن ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. فقہ, فقہ کے اصل معنی سمجھ بوجھ. فقہ کے معنی سمجھ بوجھ, سمجھنا. بہت مشہور دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی. ربی, اے میرے پروردگار, اشرح لی, تو کھول دے میرے لیے, صدری, میرے سینے کو, رب اشرح لی صدری, ویسر لی, اور تو آسان کر دے, امری, میرے معاملات کو, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل, اور کھول دے, عقدۃ من لسانی, میری زبان کے جو بندھن ہے اس کو کھول دے. عقدۃ من لسانی, میری زبان کے بندھن کو کھول دے. کیوں؟ یفقہوا, تاکہ سمجھ جائیں, قولی, میری بات, میری بات دوسرے سمجھ جائیں, اس لیے میری بندھن کو کھول دے. یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام قال, اس سے پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام قال رب اشرح لی صدری, قال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, کیونکہ بچپنے میں جو آگ منہ میں ڈال دیے تھے جب فرعون, مشہور واقعہ ہے کہ فرعون کے گود میں ایک مرتبہ بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ اللہ کو گالی دے رہا تھا. فرعون الٹا سیدھا بول رہا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے زور سے داڑھی پکڑ کے تھپڑ لگا دیا, چھوٹے بچے. اب اس کو شبہ ہوا یہ کچھ نہ کچھ ہے, تو پھر
مطلب اسرائیلی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے آزمانے کے لیے کیا یہ بچہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے مارنا چاہا. تو آسیہ نے کہا کہ بھئی بچہ اس کو کیا سمجھ ہے، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے لگا دیا ہوگا، نہیں میں اس کو جانچوں گا، ایگزام لوں گا. تو اس کے بعد کیا کیا، ٹھیک ہے بھائی آگ رکھو اور پھول رکھو، اگر بچہ سمجھدار ہے تو پھول اٹھا لے گا، آگ نہیں اٹھائے گا. تو ایگزام کرنے کے لیے رکھ دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے پھول کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ ہاتھ آگ کی طرف بڑھ گیا، اٹھا کر منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی یعنی بولتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی. یہ اسرائیلی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، لیکن ان کی زبان میں لکنت تھی، صاف طریقے سے بول نہیں پاتے تھے، یہ صاف ہے. کیونکہ جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے. کیوں؟ ہوا افصح منی، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان اچھی طرح سے بولتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے اچھا بولنے والا ہونا چاہیے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً درخواست کی. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی ہارون کو بھی میں نے بنا دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام مسلسل یہ دعا کرتے تھے، یفقہوا قولی، میری زبان کو کھول دے تاکہ میری بات سمجھ جائے. یہاں پر یفقہوا دیکھیے، فا قاف ہا روٹ ورڈ ہے، فقہ سمجھنا، تاکہ میری بات سمجھ جائیں. تو فقہ کے معنی سمجھ بوجھ. کس چیز کی سمجھ بوجھ؟ قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ کو فقہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ہونا تو ضروری ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی فقہ کی کیا ضرورت ہے، فقہ نہیں چاہیے. ہاں کسی انسان کی سمجھ بوجھ نہیں چاہیے شریعت میں، لیکن قرآن و حدیث کی فقہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ایک قدم بھی چل نہیں سکتے. فقہ تو فقہ کے معنی سمجھ بوجھ. اصول فقہ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو چند رولز، ریگولیشن، قواعد، ضوابط، فارمولے جن کے ذریعے سے ہم فقہ معلوم کر سکتے ہیں. اصول حدیث جن کے ذریعے سے ہم حدیث معلوم کر سکتے ہیں حدیث قابل قبول ہے یا نہیں. اصول فقہ کچھ رولز اور قواعد جن کے ذریعے سے ہم فقہ کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فقہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اصول کے اصل معنی رولز، ضابطے، فارمولے جن کے ذریعے سے ہم حدیث معلوم کر سکیں وہ اصول حدیث، فقہ معلوم کریں تو اصول فقہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اصول فقہ اور اصول حدیث کے لیے اتنا کافی ہے. اصول فقہ میں نے صرف فقہ کے جو لٹریچر میں معنی ہے اتنا ہی بیان کیا ہے. اس میں اصطلاحی اعتبار سے فقہ کس کو کہا جاتا ہے وہ میں نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ بہت اہم ہے. اصطلاحی اعتبار سے فقہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آگے سمجھنا بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.